كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی تعریف و توصیف کے لائق اللہ رب العالمین ہیں جو اس کائنات کے خالق و مالک اور سب کے روزی رساں ہیں. لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جو ہم سب کے لیے رحمت بن کے آئے اور اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا. اللہ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے حضرات صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء اور علماء پر جن کی کاوشوں اور محنتوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. حضرات گرامی، قابل قدر، قابل عزت سامعین محترم، اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں. اس نے لا تعداد مخلوقات پیدا کی ہیں لیکن سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ قابل تکریم انسان کو بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. سب سے زیادہ تکریم کے لائق انسان کو بنایا اور پھر تمام مخلوقات میں سے جزا اور سزا کے لائق بھی اسی کو رکھا. ان میں سے جو اچھے کام کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے پابند رہیں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، ان کے لیے بڑے انعامات اللہ نے رکھے ہیں اور وہ جنت الفردوس کی شکل میں انسان کو ملے گی. اور انہی میں سے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور بدعمالی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی، غفلت کے ساتھ یہ وقت گزار دیا، وہ آخرت میں اللہ کی پکڑ میں آئے گا اور سزا کا حقدار بنے گا.
اسی لیے اللہ رب العزت نے انسان کو اس کی رہنمائی کے لیے، تاکہ وہ سیدھے راستے پر رہے، انہی میں سے انبیاء کا ایک سلسلہ شروع کیا، تاکہ جس قوم میں بھی وہ نبی آئے وہ انہی میں سے ہو، وہ اس کو پہچانتے ہوں، جانتے ہوں، اس کے قبیلے سے واقف ہوں، اس کے اخلاقیات سے واقف ہوں۔ وہ آ کے اللہ کی تعلیمات اور وہ رستہ دکھاتا ہے جس رستے پر گامزن ہو کے انسان اللہ کی رضوان حاصل کرتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے 1,00,000 سے زائد انبیاء دنیا میں مبعوث کیے۔ کچھ کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں کیا ہے، جو ان میں اولو العزم تھے، بڑے پیغمبر تھے، اور ان کی امتوں کے احوال بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں۔ یہ جزا اور سزا صرف آخرت پر نہیں رکھی، بلکہ بعض قوموں کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی وہ نمونے دکھا دیے۔ یہ صرف اس وجہ سے تاکہ میں اور آپ قرآن حکیم پڑھیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کی بات نہیں مانتا ہے اس کا انجام دنیا میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ آخرت میں تو ہوگا، لیکن دنیا میں بھی اللہ اس کی جھلکیاں دکھاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ جو لوگ دنیا میں اچھا کام کرتے ہیں اس کام کی انہیں بہتر جزا ملے گی، اس کا انعام انہیں ملے گا۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر شخص کو، ہر نفس کو جو اس نے کیا ہے وہ پالے گا۔ اچھا ہے تو اچھا پائے گا، برا کیا ہے تو برا پائے گا۔ میں اور آپ جیسے دنیا میں اکیلے آئے ہیں، ہر فرد جب دنیا میں آتا ہے اکیلا اکیلا آتا ہے، اور اکیلے اکیلے ہم نے جانا ہے۔ ہم نے جماعتوں کی شکل میں، گروپوں کی شکل میں، خاندان کے ساتھ مل کر اللہ کے حضور نہیں پیش ہونا۔ ہر شخص نے اکیلے اکیلے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنا حساب خود وہاں دینا ہے۔ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا جو ایک ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرتا ہے اللہ اس کا اسے بدلہ قیامت کے دن دیں گے، اور اگر ذرہ برابر بھی اس نے، اور ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ مٹی کا ایک ذرہ، اس کے برابر بھی اس نے اگر گناہ کیا ہے، برا کیا ہے، تو وہ اس کو دیکھے گا اور اس کی سزا اسے مل جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ جو جزا اور سزا ہے یہ تب ہی ہوتی ہے اگر اس سے پہلے انسان کو کچھ تعلیم دی جائے، کچھ اصول بتا دیے جائیں، کچھ طریقہ بتا دیا جائے، اور پھر اگر وہ اس کو نہ مانے، اس کے خلاف چلے، ان قانونوں کو توڑے، تو پھر ہی ہم سزا دیتے ہیں اور عمل کرنے والے کو ہم انعام دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی ریت بھی ہے، دنیا کی ریت بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف دین کے حوالے سے یا اسلام کے حوالے سے، آپ اپنے گھر میں بھی ایسا بنا دیں۔ بچوں کے درمیان آپ ایسی صورت پیدا کر دیتے ہیں جو بچہ فرما بردار ہے، اچھا ہے، اور آپ کہتے بھی ہیں کہ اچھا پڑھو بھئی، اچھا کام کرو گے تو تمہیں انعام ملے گا، اچھے نمبر لے کے آؤ گے تو انعام ملے گا۔ ہم گھروں کے اندر بھی یہ نظام بنا دیں، یعنی جزا اور سزا دینے سے پہلے ہم متنبہ کر دیتے ہیں، ہم پہلے آگاہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اسکولوں میں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں، اداروں میں بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اتمام حجت کیا ہے
یہ نہیں ہے کہ ہمیں عام جانوروں کی طرح جیسے جنگل میں پھرتے ہیں باقی حیوانوں کی طرح آزاد نہیں چھوڑا جو مرضی کرو. نہیں، اللہ رب العزت نے اتمام حجت کیا، صرف اپنی ہدایات کتاب کی شکل میں نہیں دی بلکہ ساتھ ایک پیغمبر ایک رسول دے دیا تاکہ وہ عمل کر کے دکھا دے، بتا دے کہ اس پر عمل کیسے کرنا ہے. وہ نمونہ ہے، وہ اسوہ حسنہ ہے، وہ پریکٹیکل زندگی آپ کے سامنے رکھتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ان اصولوں پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. یہ اتمام حجت ہو گیا اور یہ سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک منقطع ہو گیا. آپ اس کائنات میں اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں. اللہ نے اپنا جو پیغام دینا تھا دنیا والوں کو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آخری پیغام نازل کر دیا. اب اس کے بعد اللہ کریم کے باقی کچھ پروگرام ہیں کہ یہ دنیا ختم ہوگی اور پھر ایک نئی دنیا اللہ بسائے گا جسے ہم آخرت کہتے ہیں، جسے ہم قیامت کہہ لیتے ہیں. وہ دنیا اللہ بسائے گا. اس وقت پھر ہم سب کا حساب شروع ہوگا. کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، مجھے ان اصولوں کا علم ہی نہیں تھا، مجھے تو خبر ہی نہیں تھی، میں تو بس آیا کھایا پیا زندگی گزاری اور آگے. کوئی یہ نہیں کہہ سکے. اور خاص طور پر اس عہد میں جس میں میں اور آپ زندہ ہیں نا، کوئی بات کسی شخص سے چھپی ہوئی نہیں. دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کا یہ پیغام نہ پہنچ گیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری پیغمبر ہے، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنا ہے، خاتم النبیین ہے، نبوت ختم ہو گئی، مہر لگ گئی. اب آپ کا جو پیغام تھا، آپ کا جو مشن تھا، آپ کی جو دعوت تھی، یہ امت کے ذمہ لگی. یہ امت کے ذمہ لگ گئی کہ تم نے اس دعوت کو پھر اب لوگوں تک پہنچانا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ سب سے عمدہ امت ہے، سب سے بہترین امت ہے. اس سے بہتر امت کوئی نہیں ہے. میں کس امت کی بات کر رہا ہوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا شمار اس امت میں ہو. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس امت میں شامل ہیں. سب سے بہترین امت ہے. لیکن اس امت کا اعزاز کیا ہے؟ اس امت کا اعزاز یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اب یہ ذمہ داری امت کی ہے کہ اللہ کے اس پیغام کو جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، ہم اس دعوت کو لے کے اٹھیں اور لوگوں تک پہنچائیں. اور یہ دعوت، یہ وہی اصول، ضابطے، وہی اللہ کے قوانین ہیں جن پر عمل کر کے ہم ایک اچھے انسان اور اللہ کے نیک بندے بن سکتے ہیں اور پھر اللہ کے ہاں جا کے اچھے اچھے انعامات پا سکتے ہیں. ان اصولوں کو، ان ضابطوں کو، ان قوانین کو ہم دین کہتے ہیں. ہم دین کہتے ہیں. اور یہ دین وہی دین ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن حکیم میں اس حوالے سے فرما دیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میری طرف سے اللہ فرماتے ہیں، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایات آئیں گی، تعلیمات آئیں گی. جن لوگوں نے ان تعلیمات کو اپنا لیا، اس کو قبول کر لیا، مان لیا، ان کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہو. اور یہ
اللہ نے اتمام حجت پیغمبروں کے ذریعے سے اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کر دی۔ اب یہ تعلیمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہیں، اور اب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کو جانیں، اس کو سیکھیں، خود بھی عمل کریں اور قوم کی رہنمائی بھی کریں۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ سب سے اولین ہمارا فریضہ تھا، یہ سب سے ہماری اولین ذمہ داری تھی، جسے اس قوم نے بلا دیا، جسے اس امت نے بلا دیا، اور وہ کام جو اللہ نے ہمارے ذمہ نہیں رکھے تھے ہم نے ان کو پکڑا، ہم نے یہ سمجھا کہ ہم یہ کریں گے، جو اصل ذمہ داری اسے ہم نے چھوڑ دی۔ خطبہ جمعہ ہے، مختصر وقت ہوتا ہے، میں یہ احساس دلانے آیا ہوں کہ میرے بھائیوں، ہماری جو ذمہ داری تھی نا، سچی بات ہے ہم سب نے وہ چھوڑ دی۔ ہم اس ذمہ داری کو چھوڑ کے کہ دین کو سیکھیں، خود بھی عمل کریں، اللہ کے ہاں ہم انعام پائیں، اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل محلہ کو، اپنے خاندان کو، اپنی برادری کو، اپنے ہاں بسنے والے سارے مسلمانوں کو ہم اس رستے پہ چلائیں، ان کی خیرخواہی کریں، انہیں اللہ کے عذاب سے بچائیں اور جنت کا انہیں وارث بنائیں۔ یہ کام ہمارا سب کا تھا، ہم نے یہ چھوڑا۔ ہم نے کیا کام شروع کیا؟ وہ کام جو ہمارے ذمہ نہیں تھا۔ مثلا ہم نے یہ ذمہ داری قبول کر لی کہ میں نے اپنی روٹی خود کمانی، اس کے لیے وہ رستے ہم نے اختیار کیے، ایسے ایسے دھندے ہم نے شروع کیے، اپنی پوری زندگی اس پر لگا دی۔ ہم نے چور رستے اختیار کیے، ذخیرہ اندوزیاں کی، ہم نے جعلی مال بنایا، لوگوں کو دھوکہ دیا، لوگوں سے فریب کیا، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہم نے کی۔ دل میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیسہ کمایا جائے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے۔ ایسا ہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میری آل اولاد ہے، میرا خاندان ہے، ان کے لیے کچھ کر کے جاؤں۔ حالانکہ یہ تیرا کام نہیں تھا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جو اللہ نے وعدہ کر دیا ہے وہ رزق آسمانوں میں ہے، وہ رزق آسمانوں میں ہے، وہ تمہیں ملتا ہے، اور تم جہاں بھی چلے جاؤ رزق تمہارے ساتھ جاتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ بھی سفر پر جاتے ہیں، میں بھی سفر پہ جاتا ہوں، ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے بریف کیس میں 2 سوٹ رکھیں، کوئی ضرورت کی چیزیں رکھ لیں، زیادہ سے زیادہ کوئی دعائیں رکھ لیں جو ہم کھاتے ہیں، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، وہ دعائیں رکھ لیں۔ کبھی کسی نے 10 دن کے سفر کے لیے روٹیاں بھی رکھی ہیں صاحب؟ کیوں نہیں؟ روٹیاں رکھی ہیں، سالن بنا کے رکھا کہ جی یہ شوربے والا سالن بھی رکھو، یہ کڑی بنا کے بھی رکھو، یہ ساگ بھی رکھو، یہ مکی کی روٹی بھی رکھو، یہ بھی میرے بریف کیس میں رکھو، اس لیے کہ میں نے 10 دن روٹی بھی کھانی۔ کوئی بندہ کبھی روٹی لے کے نہیں خالی آ جاتا ہے، صرف اپنے پہننے کے لیے کپڑے لے کے جاتا ہے، لیکن جہاں وہ جاتا ہے گھر سے بہتر رزق اسے مل جاتا ہے۔ جہاں وہ جاتا ہے نا گھر سے اچھا رزق اسے ملتا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ رزق اس کا آسمانوں میں ہے، وہ جہاں جاتا ہے اللہ وہاں نازل کر دیتا ہے، لیکن ہمیں اس پر یقین نہیں، ہمیں اس پر بھروسہ نہیں۔ یہ کام ہمارا نہیں تھا، لیکن ہم نے یہ شروع کر رکھا، اور میرے سمیت ہم سب اسی دھندے پہ لگے ہوئے، صبح و شام ہمیں یہی فکر ہے کہ آج جھاڑی اچھی لگنی چاہیے، آج کام اچھا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہم کوئی چیز نہیں دیکھتے۔ میری بنائی ہوئی چیز سے کوئی مر جائے، کوئی بیمار پڑ جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، پیسہ مجھے ملنا چاہیے۔ حالانکہ
میں اگر یہ کام چھوڑ کے وہ کام کروں جو میری ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے، آپ یقین کریں آپ بہت ہی آسودہ زندگی بسر کریں، بہت اچھی خوشگوار زندگی، اطمینان والی زندگی بسر کریں، اس لیے کہ آپ نے کسی کو پریشان نہیں کیا، آپ نے کسی کا حق نہیں مارا، آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ بھی آپ کو دنیا میں عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور پورے تکریم کے ساتھ یہ روزی بھی دے گا اور وقار بھی دے گا۔ اس لیے ضرورت اس عمل کی ہے ہم اس دین کو سیکھیں، اس دین کے بارے میں ہم جانیں، اور ایک تصور یہ بڑا اس وقت معاشرے میں ہے کہ جی مولوی بن کے کیا دینا ہے۔ میرے پاس جامعہ سلفیہ میں لوگ آتے ہیں بچوں کو داخل کروانے کے لیے، تو ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو پڑھ کے کروں گا کیوں؟ یعنی ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کرے گا کیا؟ اللہ، یعنی ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھ کر ہمارا سرپرست بنے گا، یہ روزی روٹی کمائے گا، پیسہ کمائے گا، اس کا مستقبل تب روشن ہو۔ میرے بھائیوں، یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ اس کو میں الفاظ میں شاید نہ بیان کر سکتا۔ اس کے لیے عملی تجربے کی ضرورت ہے، عملی تجربے کی ضرورت ہے۔ مجھے جامعہ میں پڑھتے ہوئے اور پھر اب اس کے بعد خدمت کرتے ہوئے 45 سال ہو گئے۔ 45 سال سے میں جامعہ سلفیہ میں بیٹھا ہوں۔ میرے عہد میں ہزاروں ایسے علماء فارغ التحصیل ہوئے، میں نے آج تک کسی ایسے فاضل سے یہ نہیں سنا کہ یہاں نکلنے کے بعد میں فارغ ہوں اور بے روزگار ہوں۔ میں نے نہیں سنا، نہ مجھے کسی نے کہا کہ میں بے روزگار ہوں، بلکہ ہمیشہ مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، ایسی ایسی باتیں مجھے پتہ چلتی ہیں کہ یہ فارغ ہونے کے بعد ماشاءاللہ سے کتنے اچھے اچھے منصب پر پہنچا ہے، کہاں کہاں دین کی خدمت کر رہا ہے، مفت نمازیں پڑھاتا ہے، خطبے دیتا ہے، کسی جگہ بہت اچھا استاد ہے، کسی جگہ کسی اچھی جگہ پر وہ ایڈمنسٹریٹر مقرر ہوا ہے، ایسی باتیں مجھے ملتی ہیں۔ اور ان کا مستقبل ہمیشہ روشن مجھے لگ رہا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کبھی کوئی طالب علم اس نے شکوہ یہ کیا، لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں یونیورسٹیوں سے پی ایچ ڈی کیے ہوئے، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہاتھوں میں لیے ہوئے، ملازمت کے لیے ٹھوکریں کھاتے تھے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا اس لیے بھی کہ دنیا کی تعلیم کا کبھی بھی ہم نے انکار نہیں کیا۔ دنیا کی جتنی بھی تعلیم ہے ہم خود اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ جامعہ سلفیہ میں داخل ہونے والے بچے ہمارے ہاں ہی میٹرک ایف اے اور بی اے کرتے ہیں، ایم اے کرتے ہیں، ایم فل کرتے ہیں، یہ سارے راستے ان کے لیے بھی کھلے۔ ہم نے کبھی بھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہ بنے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ انجینئر نہ بنے، یہ راستے کھلے ہیں۔ لیکن کیا کوئی ایم بی بی ایس کرنے کے بعد اس کے لیے قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھنا ممنوع ہے؟ آپ دیکھیے ڈاکٹر اسرار کا نام سنا ہے نا آپ سب نے، مرحوم ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، بہت بڑے اسکالر تھے، وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے، لیکن ساتھ میں دینی تعلیم انہوں نے حاصل کی، اور انہوں نے اپنے حلقے میں جو خدمت کی ہے، سچی بات ہے وہ قابل قدر ہے۔ اسی طرح سے آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر ذاکر نائک، نام سنا ہے نا ہندوستان کے، اور یوٹیوب پر اور چینلوں پر مختلف ان کی تقریریں آتی ہیں۔
اور لاجواب تقریریں ہیں، وہ بھی MBBS ڈاکٹر، لیکن ساتھ میں دین پڑھا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے نامور وہ سکالر ہے اور دعوتی کام کرنے والے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم ایک طرف ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں باقی چیزیں ہمارے لیے ممنوع ہیں، یہ چند لوگ ہیں یہ ان کا کام ہے یہ کریں۔ یہ پاکستان میں جو فرقہ واریت آپ دیکھ رہے ہیں، گروہ بنے ہوئے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اس کا سبب مولوی نہیں ہے، آپ لوگ اس کا سبب ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، دین کے بارے میں معلومات صفر ہیں۔ میں یہاں کھڑا ہو کے جو مرضی کہہ دوں، آپ نے کہنا یہ مولوی صاحب کہہ گئے صحیح ہونا، میرے بعد کوئی اور آئے گا، وہ کوئی اور یہاں کو پتہ چھوڑ دے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ کسی مسجد سے کوئی اور آواز آئے گی، آپ کہیں گے کہ مولوی ہے صحیح کہتا ہوں، لیکن اگر آپ کو پتہ ہو، آپ مجھے ممبر سے اترنے نہیں دیں، آپ کہیں گے مولوی صاحب ہے یہ بات کی ہے، اس کا کوئی حوالہ بھی دے کے جاؤ، ہم نے تو ایسا نہیں پڑھا کہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ آپ نے شہر نہ دیکھا ہو، آپ کو پتہ نہ ہو شہر کدھر ہے، تو آپ مجھ سے راستہ پوچھیں، میں آپ کو سرگودا کی طرف روانہ کر دوں، چنیوٹ پہنچ گئے تھے، پتہ لگے ان کے الٹے پاسے بات۔ یہ بالکل یہ حقیقت پر مبنی بات، قصور ہمارا ہے، ہم نے دین کو چھوڑا۔ او بھائی زیادہ نہ وقت دو، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے جامعہ سلفیہ داخل ہو جاؤ، جامعہ تعلیمات داخل ہو جاؤ یا کسی اور مدرسے میں داخل ہو جاؤ، ہم یہ نہیں کہتے۔ وہ اللہ کے بندو، یہ قرآن کا ترجمہ ہی کا اکیلا پڑھ لو، بس یہ مسجد میں بیٹھ کے ان علماء سے، یہ جو یہاں خطیب ہے، امام ہے، ان سے صرف ترجمہ خالی پڑھ لو، اکیلا ترجمہ، آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا حقیقت کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کیا ہے، عمل کیا ہے، نیکیاں کیا ہے۔ آج جگہ جگہ سکول، کالج، یونیورسٹیاں، پرائیویٹ کھلے ہوئے، اکیڈمیاں کھلے ہوئے، ہزاروں روپے فیسیں دے کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ یہ بچے جو ہمارے لیے بڑے پیارے، ہماری خواہش ہوتی ہے ہماری زندگی میں یہ پڑھ جائیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، ان کی زندگی سنور جائے، اور اس کے لیے ہم دن رات محنت کر کے وہ سارا پیسہ ان کی تعلیم پر، ان کی صحت پر، ان کی ضروریات پر لگاتے ہیں، ان کے نخرے اٹھاتے ہیں۔ میری بات پر توجہ کرنا ذرا، ایسا ہی ہوتا ہے، ہزاروں روپے ہم اکیڈمیوں میں دیتے ہیں، ٹیوشن بھی دیتے ہیں، اسکولوں میں بھی دیتے ہیں۔ جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، آپ ان سے ذرا ابھی بھی تجربہ کر لینا گھر جا، یا یہاں بھی آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات کو ذرا اس کو پرکھنا۔ ان میں سے کسی کو اپنے پردادے کا نام نہیں آتا، دادا تو ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں ہوگا، اس کا تو اسے علم ہوگا، اس نے شکل دیکھی، نام سن لیا، لیکن اس سے اگر پوچھیں نا، اگر پردادا نہیں ہے، اسے پوچھیں تیرے پردادا کا نام کیا ہے، بلکہ وہ تو بچے ہیں نا، آپ میں سے بہت ساروں کو نہیں پتا کہ اس کے پردادے کا نام کیا ہے۔ انسان تو اس طرح کا ہے، اتنی جلدی بھول جاتا ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، بھول گیا۔ تو جب اس کو نام نہیں آتا، یہ بچہ اس کے لیے دعا کرے، یہ اس کے لیے کوئی خیر خواہی کا کلمہ کہے، کبھی نہیں کہے، جس کے لیے آپ نے ہزاروں روپیہ خرچ کیا۔ یہ 2 نسلوں کے بعد اپنی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یہ بچے جن کے لیے آپ نے سب کچھ کیا ہے، ان کی آنے والی نسلیں آپ کو بھول جائیں گی۔ انہیں نہیں یاد ہوگا کہ میرے باپ کو کس نے پڑھایا، میرے باپ پر ہزاروں روپیہ کس نے لگایا، میرے باپ نے ساری رات نوکری کر کے میرے اس باپ کو پڑھایا تھا، اسے نہیں پتا ہو۔ آنے والی نسلیں آپ کو بھولیں گی۔ جب اس کو نام ہی نہیں پتا، وہ دعا آپ کے لیے کیا کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ دینی تعلیم کا اعزاز ہے کہ یہ بھولتا نہیں ہے کسی۔ یہ دینی تعلیم جس نے حاصل کر لی،
وہ کسی کو نہیں بھولتی. دو طرح سے اس کا اجر اس کے باپ داداؤں کو، آباؤ اجداد کو ملتا رہتا ہے. بلکہ آپ دیکھیے ہمارے ہاں ایک سلسلہ اسانید ہوتا ہے. میں نے اپنے استاد سے پڑھا، اس کا نام مجھے یاد ہے، اور میرے استاد نے کس سے پڑھا اس کا نام بھی مجھے یاد ہے. بلکہ میرے پاس باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ ہے، اس میں ان تمام اساتذہ کے نام ہیں جو آج سے لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے ملتے ہیں. ان سب کے نام لکھے ہیں. میں نے کس سے پڑھا، اس سے کس نے پڑھا، اس نے کس سے پڑھا، وہ سارے نام اس سند میں لکھے ہوئے. یہ بیٹھے ہیں علماء، ان سے پوچھئے. یہ بھی جب فارغ ہوں گے شیخ الحدیث وہ سند ان کو دے گا، سلسلہ اسانید کا وہ سلسلہ ان کو دے گا، اصل سند ان کو دے گا کہ انہوں نے شیخ عبدالعزیز علوی سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا، حتیٰ کہ آخری بات جو ہوگی کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھے. یہ دین کا اعداد ہے کہ وہ بھولتا نہیں. اور جب یہ سلسلہ محفوظ ہے نا تو ہم جب دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لآبائنا و امہاتنا و اساتذتنا، وہ سارے اس میں آ گئے. یہ محرومی صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو دین کا نہیں سوچتے، صرف دنیا کا سوچتے. ایک نسل کے بعد وہ ختم ہو جائے. میں یہ بات عرض کروں گا، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچئے، اگر آباؤ جات میں سے پردادا فوت ہو گیا، جا کے اس کی قبر تلاش کر کے مجھے دکھاؤ. کبھی کوئی جاتا ہی نہیں، کبھی نہیں جاتا. نسیہ منسیہ ہو گیا، ختم ہو گئی، کہانی مٹی ہو گئی. اسے نہیں پتا اس کا پردادا کہاں دفن تھا. تو جب دنیا کے لیے کام کیا جائے یہی ہوتا ہے. آج ہم ان کو بھولے ہوئے نا تو یہ مت سوچے کہ آپ کی تختیاں لگیں گی. آنے والے آپ کے پڑپوتے، انہیں نہیں پتا ہوگا کہ یہ میرا پردادا جو ہے اس کا نام اللہ دتا تھا، اس کا نام عبد الرحمن تھا، اس کا نام عبد القادر تھا. کسی کو نہیں یاد ہوگا. وہ بھی اسی طرح سے ہوں گے جیسے ہم ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، دین کی طرف آئیں. یہ دین ہی ہے جو ہمیں یہ رستہ دکھاتا ہے، ہماری اس زندگی کو، دنیا کی زندگی کو سنوارتا ہے، اور آخرت کے لیے بھی بہترین لاجواب ایک زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی، اس کا رستہ دکھاتا ہے. اور اس کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ادارے موجود ہیں، اور یہ وہ ادارے ہیں جہاں کوئی فیس نہیں. پتہ نہیں اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ جہاں لائن لگی ہو نا تو لوگ بغیر سوچے سمجھے اس لائن میں لگ جاتے ہیں، اور آخر میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں. یہ قوم ایسی ہے، اور اس وقت ساری قوم اسی پہ لگی. میرے ایک ساتھی ہیں اور بڑے ذمہ دار ہیں. اس نے کہا کہ میں نے پورا جائزہ لیا، خود میں نے پڑھا، میں نے جائزہ لے لیا کہ اسکولوں میں پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں. اس نے اپنے بچوں کو مڈل گھر میں بٹھا کے کروا لیا، 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا، اور بہترین نمبروں سے پاس ہوئے. آج کل جامعہ سلفیہ میں پڑھ رہے، اور اتنے نیک فرما بردار بچے کہ میں حیران ہوتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو اسکولوں کے ماحول سے متاثر ہو کے آتے ہیں، ان میں جو چیزیں آ جاتی ہیں آپ ان کو نکال نہیں سکتے. بلکہ آج تو دور ایسا آ گیا کہ بڑے جو ہے نا اپنی اولادوں سے ڈرتے ہیں. وہ موبائل مانگے نا، انکار کر کے دکھاؤ. انکار نہیں کر سکتے آپ. یہ حالت بن چکی. حالانکہ وہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کا فرما بردار اسے ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ ماحول، یہ تعلیم اسے یہ سبق دیتی نہیں
کہ وہ بڑوں کا احترام کرے اور چھوٹوں سے پیار کرے، یہ تعلیم نہیں دیتی۔ وہ فرائض سے ادا نہیں کرتی، حقوق کی بات کرتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین کی طرف آئیے، دین کی تعلیم حاصل کیجیے۔ ہم جامعہ سلفیہ میں اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت 900 طالب علم میرے ہاں کتابیں پڑھنے والے، 130 بچے وہ ہیں جو اس سے الگ ہیں، جو حفظ کرنے والے ہیں، جو حفظ کر رہے ہیں۔ 1030 کے قریب بچے اس وقت جامعہ سلفیہ میں دے دیتا ہے، مفت تعلیم۔ ہم 1 روپیہ کسی سے نہیں دیتے، انہیں کھانا دیتے ہیں، بہترین رہائش دیتے ہیں، کتابیں دیتے ہیں، لاجواب اساتذہ انہیں پڑھاتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ ان کی پوری نگرانی کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں۔ کوئی بچہ بیمار پڑے تو اس کے لیے ہسپتال بنایا ہو، اور بڑے بڑے کبار علماء آ کے ان کو واعظ کرتے ہیں، انہیں نصیحت کرتے ہیں۔ ایسا شاندار ماحول اس گئے گزرے دور میں ہم نے دیا ہے۔ مجھے پرسوں میرے پاس کوئی مہمان آئے، وہ بڑی دیر کے بعد کہیں آئے، پورا جامعہ دکھایا ہم نے ان کو، سسٹم اپنا سارا متعارف کرایا۔ وہ بندہ پڑھا لکھا عالم تھا، اور 70-80 سال کے قریب اس کی عمر تھی، 75 سال کے قریب۔ وہ مجھے کہنے لگا یہ ایک ایسی جنت ہے جس کے ارد گرد باڑ نہیں، ہر بندے کو داخلے کی جا سکتی۔ سچی بات ہے، جنت سے کم نہیں ہے۔ آپ جامعہ سلفیہ کے پڑوس میں رہتے ہیں، آپ میں سے کتنے بندے ہیں جنہوں نے جامعہ دیکھا؟ اگر آپ کے پاس فرصت ہے نا تو ضرور جامعہ میں ہے، اپنی اولادوں کو ان اداروں میں پڑھائیں۔ میں آپ کو یقین دلا دیتا ہوں، آج دلا دیتا ہوں، وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ کے کفیل بنیں گے، آپ کی عزت کریں گے۔ اور ہم نے دنیا سے گزر جانا، میں نے بھی چلے جانا، ہم سب نے دنیا سے گزر جانا ہے، اور گزرنے کے بعد وہ آپ کے لیے ایک ایسی مشین ہے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا مات الرجل انقطع عملها، جب آدمی مر جاتا ہے اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، 3 چیزیں۔ علم ينتفع به، وہ علم چھوڑ کے گیا، اس سے اسے فائدہ پہنچے گا۔ صدقہ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ کر دیا، وہ اس کا اجر اسے ملتا رہے گا۔ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، نیک بچہ چھوڑ گیا، صالح بچہ چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعا کرے۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑی کمائی ہے جو آپ چھوڑ کے جانے والے۔ جانا ہے، اس حقیقت کو مان لو۔ یہ بلڈنگیں، یہ پلازے، یہ گھر بڑے بڑے، یہ زمینیں جو آپ اولاد کے لیے چھوڑ کے جائیں گے نا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب خلافت عباسیہ شروع ہوئی تو ابو جعفر منصور کے پاس علماء آتے تھے۔ ان کے پاس ایک بہت بڑے عالم آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ یار مجھے کچھ نصیحت کرو، مجھے کچھ واعظ کرو، اور کوئی آپ بیتی بھی بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں آپ بیتی سناتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں 2 لوگ دیکھے ہیں، ذرا توجہ کرنا میری بات ہے۔ 2 بندے میں نے دیکھے ہیں، اور دونوں کا انجام بڑا مختلف ہوا ہے۔ ایک میں نے دیکھا خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جو کہ بہت بڑے بنو امیہ کے خلیفہ ہوئے۔ جب وہ وفات پائی تو ان کی وراثت صرف 11 دینار تھی، صرف 11 دینار، اور ان کے دفن پر 6 دینار خرچ ہو گئے۔ باقی 5 بیٹے تھے، ایک ایک بیٹے کو 1 دینار ملا، 1 دینار ملا۔ اور اس کے مقابلے میں نے حشام کو دیکھا، یہ بھی خلیفہ ہوا بنو امیہ کا۔ جب وفات پائی
تو ایک ایک بیٹے کو 11 لاکھ دینار ملے. میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. لیکن پھر میں نے وہ منظر دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے جنگوں کے لیے 100 گھوڑا صدقہ دے رہے ہیں، اور حشام کے بیٹوں کو میں نے دیکھا وہ بازاروں میں مانگ رہے ہیں. میرے بھائیوں، اگر آپ اچھے ہیں نا، نیک ہیں، صالح ہیں، اور اپنی اولاد کے لیے یہ تعلیم چھوڑ کے جائیں، ان کے اندر یہ کوالٹی چھوڑ کے جائیں، وہ کنگال بھی ہوں گے نا، بھوکے نہیں ہوں گے. وہ آپ کے لیے نیک نامی کا باعث بنیں گے. لیکن اگر آپ دولت کے انبار چھوڑ گئے اور ان میں کوئی کوالٹی نہیں ہے تو آپ کی ساری کمائی مٹی میں ملا دی. یہ صرف دین کی برکت ہے جس سے یہ بچوں کا تحفظ ہو سکتا. آؤ ہم عہد کرتے ہیں، عہد کریں کہ آج کے بعد ہم اپنی سوچ میں تبدیلی لائیں، ہم اپنی فکر میں تبدیلی لائیں. بھائی دنیا ممنوع نہیں ہے، خود من نصیبے کا، جو تمہارا نصیب ہے لے لو، تمہیں کس نے روکا ہے؟ لیکن کیا یہ 24 گھنٹے اسی کام کے لیے؟ وہ کچھ وقت تو نکالو اس دین کے لیے، اس اللہ کے لیے، اس اللہ کے دین کے لیے کچھ وقت تو نکالو. اس وجہ سے نکالو کہ سب سے قیمتی سرمایہ انسان کا یہ اولاد ہوتی ہے. اگر اولاد اس کی زندگی میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو یہ بعد میں بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بننی چاہیے. اور آج سے ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنی زندگی کے بہت ہی قیمتی لمحات میں سے کچھ وقت اس دین کے لیے نکالیں، اپنی اولاد کو اس کی طرف متوجہ کریں گے، ان کو وقف کریں گے، اور ان کی تعلیم اور تربیت اس انداز سے کریں گے کہ مرنے کے بعد بھی آپ کا جو اکاؤنٹ ہے نا، نیکیوں والا اکاؤنٹ، وہ بند نہ ہو. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو جنت میں درجہ ملے گا، اسے درجہ ملے گا، وہ پوچھے گا اللہ یہ درجہ ایک میرا کیوں بڑھ گیا؟ تو بتایا جائے گا تیرے بچے نے تیری مغفرت کی دعا کی، تیرے بچے نے دنیا میں تیری مغفرت کی دعا کی ہے. او بھائی ان کو دعائیں ہی سکھا دو، اور کچھ نہیں تو اپنے لیے دعائیں سکھا دو. آج لوگ پہلے اب بھی ہوتا ہوگا، میرا خیال یہاں ناظرہ ہوتا ہے مسجد، یہ سلسلہ بہت اہم ہے. اپنے بچوں کو گھر میں نہ دین پڑھاؤ، قرآن گھر میں بلا کے کسی کو نہ پڑھاؤ، مسجد بھیجو اس کو، چھوٹے بچوں کو مسجد دے. اس ماحول میں وہ جو سیکھ کے جاتا ہے نا، یہ بہت اہم ہے. اس لیے اس طرف آ جاؤ میرے بھائیوں، تاکہ میری اور آپ کی دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو اور آخرت کی زندگی بھی کمال کی. وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونی ہے، اس میں ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھا بننے کی اور دنیا میں اچھا کام کرنے کی توفیق سے نوازے، اور اللہ کریم ہم سب کی مہربانی فرمائے اور ہم سب کو اس راستے پہ گامزن کر دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.